انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہی ہو کر رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ خاموش دلوں کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ میری لکھی ہوئی بات کو کوئی سمجھ نہیں پاتا کیونکہ میں احساس لکھتا ہوں اور لوگ الفاظ پڑھتے ہیں۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اگر بڑی جیت حاصل کرنی ہے تو چھوٹی موٹی ہار سے کبھی مت ڈرو۔ صبر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے در پہ کس غرض سے بیٹھے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پہ بیٹھا ہے اور کس امید، یقین اور بے بسی کی حالت میں اس کے در پہ آیا ہے۔ اسے تمہارا آنا پسند ہے، تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اسے یہ تم سے بہتر معلوم ہے کہ تم کتنی دیر بیٹھ سکتے ہو۔ اس کی رحمت پہ یقین رکھو اور بیٹھے رہو۔ یا رب مجھے خبر ہے تم مجھ سے بے خبر نہیں۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لوگ تو مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ قیامت، لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، بحث سے محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ منزلیں چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، رستے پاؤں کے نیچے سے ہی ہوتے ہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ سکون قلب، وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا۔ وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو نا۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ اچھے لوگ بھینس کی طرح ہوتے ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برے لوگ سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین نگہبان ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ تم کسی انسان کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ مجھے یقین ہے ایک دن میرا اللہ میری ساری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ تیری روح کو تسکین ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ نہیں جانتے صغیرہ یا کبیرہ ہے، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے بس اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کالا رنگ اگر بدصورتی کی علامت ہوتا تو کعبے کو دیکھ کر بھی سکون نہ ملتا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے نا، تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر نہیں گرا پاتی تمہیں۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرنے نہیں دے گا۔ کسی کے اسکرین شاٹ کسی اور کو دکھانا ڈیجیٹل غیبت ہے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں
جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ دعا بھی قبول کرے گا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ الہی کن فرما دے کہ اب دل تھک چکا ہے۔ یاد رکھو تمہارا صبر ہی اللہ سے کن کہلواتا ہے۔ دعا تو بدل دیتی ہے مقدر۔ آسمان کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ برے وقت میں کبھی بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دلوں میں سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پہ تحریر تھا۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ اللہ کو تو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ کرتے ہو۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ آنسو دعائیں تو ہیں اور ایسی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہو، وہ اپنے بندے کو تکلیف مسلسل میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ میں نے مشکل وقت میں اپنے رب کو اپنے ساتھ مخلص پایا۔ دل کی مراد، اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب رستہ بنا دے گا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں سے لکھی جائے۔ دوسروں کی غلطی کو معاف کرو، اللہ آپ کی غلطی معاف کرے گا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ تو اس کے سامنے جھک، وہ تیرے سامنے دنیا کو جھکا دے گا۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہی ہیں تمہارے لیے معجزے ہونے والے ہیں۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرمانے والا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پر قبول کرتا ہے۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ یوسف کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا تو وہ تمہیں بھی جلد دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ ایک لڑکی اندھا اعتبار باپ کے بعد من پسند شخص سے پہ کرتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا پاک نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ پاک کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو وہ بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق زندگی ایک آئینہ ہے، اس سے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔